ہماری زندگی کے معاملات اور معمولات میں ہمارا واسطہ مختلف قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے ہی دنیا میں زندگی گزار کر چلے جائیں۔ یہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی ہے۔ یہاں آپ کو کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ زندگی میں کئی معاملات اور کئی معمولات جو پیش آتے ہیں، لیکن ان سارے معاملات میں آپ کو مختلف قسم کے لوگوں سے پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو مستقلاً آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ کے رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو وقتی طور پر آتے ہیں پھر بدلتے رہتے ہیں، جیسے بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، کلائنٹ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیچرز اور ٹیچرز کے لیے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور اسی طرح دیگر بھی۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت ہر بندہ آپ کے مزاج کا ملے۔ کئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مزاج کا شخص نہیں ملتا۔ کئی لوگ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آفس میں ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا کام کرنے والا بندہ، اس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا ہوتا۔ تو بہرحال اس زندگی کے اندر کئی جگہ پر کئی لوگوں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ والا معاملہ بن جاتا ہے، کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے عفو درگزر کی، معاف کر لینا، معافی مانگ لینا، معذرت کرنا اور معذرت قبول کر لینا۔ یہ اسلام کا بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اور تو بہت کچھ بنا لیا، ڈگریز بھی حاصل کر لیں، پراپرٹی میں بھی بہت کچھ ہم نے بنا لیا ہے، اپنے اندر چھپے ہوئے کئی ٹیلنٹس کو ہم نے ڈسکور کیا، ان کو پالش کر لیا ہے، اپنی قابلیتوں صلاحیتوں کو نکھار لیا ہے۔ کرنے کو ہم نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے اور حاصل کرنے کو بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن اگر نہیں ہم حاصل کر پائے تو صرف درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، معاف کرنا، یہ ہم حاصل نہیں کر پائے۔ اس چیز کا بڑا فقدان ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہاں رک کے نوٹ کیجئے گا، یاد کیجئے گا، جتنا آپ کسی بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے نا، اتنا آپ کے اندر عفو درگزر کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جتنا آپ کے ارد گرد زیادہ لوگ ہیں، جتنا آپ کا حلقہ احباب زیادہ وسیع ہے، اتنا آپ کے اندر درگزر والا پہلو بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی ضرورت ہے زندگی کے اندر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا حکم دیا، فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی، خذ العفو، العفو یعنی درگزر کو پکڑ لو۔ الفاظ کا چناؤ دیکھیے، بات کرنے کا انداز دیکھیے، الفاظ کی سلیکشن دیکھیے۔ فرمایا خذ العفو، معافی کو پکڑ لو، اپنے مزاج کا حصہ بنا لو، اپنی طبیعت کا حصہ بنا لو، اور اپنے اندر یہ چیز ڈھال لو کہ العفو العفو العفو، معاف کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، معذرت کرنی ہے، معذرت قبول کرنی ہے۔ جس بندے کی زندگی میں یہ مادہ آ گیا، یقین کیجئے سکون کے دن شروع ہو گئے۔
ہماری اصل بے سکونی کی وجہ یہ ہے، کبھی اس کی بات دل میں بٹھا کے رکھی ہوئی ہے، اس کے تانے دل میں بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اعتراضات، اس کی تنقیدیں، اس کی فلاں بات، اس کی فلاں بات، اور دل چھوٹا سا ہے، اتنا سا بوجھ اس کے اوپر لادا ہوا ہے، تو کبھی ڈپریشن ہوگی، کبھی انزائٹی ہوگی، کبھی ہائی بلڈ پریشر ہوگا۔ یہ ساری بیماریوں کی اصل جڑ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو بھلاتے نہیں ہیں، بلکہ چیزوں کو دل میں سٹور کر کے رکھتے ہیں، وہ دل پہ بوجھ رہتا ہے۔ یاد رکھیے جناب کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں آج سود خوری، رشوت خوری، حرام کمانا، بددیانتی یہ پھیلتی جا رہی ہے نا، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ پھیلتی جا رہی ہے نا، دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ حسد، بغض، کینہ، نفرت، دشمنی، عداوت یہ ہم پال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان آپ کو شرک پہ نہیں لگا سکا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمائی ساری کی ساری حلال کی ہے، اس میں سود کی اور دیگر آمیزش نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پردے کا ماحول ہے، عزت کا ماحول ہے، پاک دامنی کا ماحول ہے، شیطان آپ کو بے پردگی اور بے حیائی کی طرف نہیں لا سکا، تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ پر شیطان کا زور نہیں چل سکا۔ شیطان آپ کو دوسرے طریقے سے وار کرے گا کہ آپس میں نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، دشمنیاں اور کینے پیدا کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی جزیرۃ العرب ولکن التحریش بینہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان اس چیز سے مایوس ہو جاتا ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، کسی علاقے میں لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی سجدہ نہیں کرتے، اس کی پوجا نہیں کی جاتی، تو پھر وہ اس علاقے کے لوگوں کو آپس میں لڑواتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، قدورتیں پیدا کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ اور یہ آج کل آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آ رہا، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، بیزاری، لڑائی، نفرت، ماں باپ بچوں سے نفرت اور بچوں کی ماں باپ سے نفرت، اور بہن بھائیوں کا معاملہ اس یہاں تک ہے کہ بالکل جینا مرنا، اور ملاقات تو دور کی بات ہے سر جی، نام تک لینا نہیں گوارا کرتے، حالانکہ سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، نام تک لینا گوارا نہیں کرتے۔ اس قدر نفرت عام ہو چکی، یہ حسد، بغض، کینہ اس قدر عام ہو چکا، اور اس میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اس کو بڑا معمولی سمجھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، شیطان کا بہت خطرناک حملہ ہے، اور شیطان کے حملے کا بڑا زبردست پنجہ ہے جو شیطان نے ہمارے اوپر گاڑا ہوا ہے، کہ ہمیں کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا، فلاں بندہ ہے اس کے بارے میں ہماری یہ تنقید ہے، فلاں بندہ ہے اس کے بارے میں ہماری یہ نفرت ہے، فلاں شخص ہے اس کے بارے میں یہ، یار کوئی ایک بندہ تو لے کے آؤ جس سے تمہیں محبت ہو، جس سے تمہیں پیار ہو، جس سے تمہیں الفت ہو، کہ آپ نے ہی ٹھیکہ اٹھایا کہ آپ نے ہر ایک سے نفرت کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مومنین کی 3 صفات بیان کی ایک آیت کے اندر، فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور تنگی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اور 3 اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکار اور محسنین بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ یہ احسان کا درجہ ہے، ہمارے دین کے 3 درجے ہیں سر۔ پہلا درجہ اسلام کا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، پہلا درجہ اسلام کا ہے۔ دوسرا درجہ ہے جب آپ ایمان کے لیول کو کراس کرتے ہیں اور یقین اور بلیو اور اعتماد، اپنے رب پہ توکل اور یہ ساری چیزوں کو آپ پورا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تب ایمان کا درجہ پورا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ جب اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ آپ اخلاق کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں، تو پھر آپ آخری جو چوٹی ہے اسلام کی، احسان کا جو درجہ ہے اس کو عبور کرتے ہیں۔ 3 درجے ہیں ہمارے دین کے، اور یہ جو ابھی بیان کروں یہ درجہ احسان ہے، آخری درجہ سب سے ٹاپ پہ۔ اس لیے یہ جو چیز ہے معاف کرنا، معافی مانگنا، معذرت کرنا، معذرت قبول کرنا، درگزر کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی اشد ضرورت ہے، اور یہ ناپید ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ اب یہاں رک کے نوٹ کیجئے گا کہ اصل میں معاف کرنے کا مطلب کیا ہے، یا معذرت کرنے کا یا معذرت قبول کرنے کا مطلب کیا ہے۔
امام مناوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ التجاوز عن الذنب، کسی بندے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، آپ کے ساتھ اس نے انجانے میں کوئی زیادتی کر دی، کوئی آپ کے ساتھ آپ کا کوئی نقصان کر دیا، التجاوز عن الذنب، آپ اس کے گناہ سے تجاوز کر دیں، درگزر کر لیں، اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، مٹی ڈال دیں، بھول جائیں، اس کو معاف کر دیں، اس چیز کا نام ہوتا ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا، اس کو کہتے ہیں عفو درگزر۔ اور امام کفوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کف الضرر مع القدرت علیہ، جس بندے کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے اور آپ حق رکھتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے، اس نے آپ کے ساتھ نقصان کی ہے، زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کی رسائی ہے، آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہاتھ روک لیں، معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں، چلو یا چھڈو جان دیو، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ ہے اصل درگزر کرنا اور معاف کرنا۔ ایک بندہ ہے، آپ کی اس تک رسائی نہیں ہے، بڑے عہدے والا، آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ معاف کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو بول سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، اس کو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہاتھ روک لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے اصل معاف کرنا۔ اور اس کا اجر کتنا ہے جس کی لمیٹیشن ہی کوئی نہیں، بغیر حساب کے اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں، سر نوٹ کیجئے گا پلیز، قرآن مجید میں 3 اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا، ڈکلیئر کر دیا کہ جو شخص یہ اعمال کرے گا اس کے اجر کی کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہوگی، کوئی حد بندی نہیں ہوگی، اللہ کے ذمے ہیں اور اللہ بغیر حساب کے اس کو اجر دیں گے۔ 3 اعمال۔ پہلا عمل نوٹ کیجئے گا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اللہ کہتے ہیں برائی کا بدلہ برائی جائز ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اتنی زیادتی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو بندہ معاف کر دے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ سبحان اللہ، پھر اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، ان ذالک من عزم الامور، بڑے حوصلے کا کام ہے، بڑے جگرے کا کام ہے، بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو شخص معاف کر دے، معاملے کو بھلا دے، نظر انداز کر دے، اگنور کر دے، معاملے پہ مٹی ڈال دے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، وہ اصلح اور اپنی اور دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرے، صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر پھر اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل نوٹ کیجئے گا جس کا اجر بغیر حساب کے ہے، فرمایا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، آپ سہ جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، ٹالرنس کر جاتے ہیں، اور آپ اس کو جوابی کاروائی نہیں کرتے، صبر کر جاتے ہیں، تو اس پر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کرتا ہے۔ جو بندہ سہ جائے، برداشت کر لے اور اس معاملے کو پی جائے، اس صبر کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ بغیر حساب کے اجر۔ اور تیسرا عمل جس کے بارے میں ڈکلیئر کیا گیا کہ اس کا بغیر حساب کے اجر ملتا ہے، وہ بھی یہی عمل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 جو اعمال قرآن میں ذکر کیے گئے بغیر حساب کے اجر والے، تینوں ایک ہی عمل ہے بیسیکلی۔ تیسرا عمل فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، آپ کو کافروں مشرکوں کے اعتراضات سننے پڑتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن آپ اگر ان سب کو برداشت کر لیں، پی جائیں، سہ جائیں، تو آپ بہت بڑے اخلاق کے عہدے پر فائز ہیں۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اللہ آپ کو بغیر حساب کے اجر عطا کرے گا۔ یہی تو لیڈرشپ کے اصول ہوتے ہیں۔ سر اگر آپ نے زندگی میں کام کرنا ہے نا کوئی، تو پھر باتیں سننا پڑیں گی، پھر تنقیدیں سننا پڑیں گی، پھر اعتراضات سننے پڑیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں کام بھی کرو، دین کے لیے نشر و اشاعت بھی کرو، اور تمہیں کوئی باتیں نہ کرے، تو تم بے وقوف انسان ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں باتیں نہ کی جائیں، تنقیدیں نہ ہوں، اعتراضات نہ ہوں، تو پھر جاؤ اپنے گھر میں جائے کنڈی لگا کے اندر بیٹھ جاؤ، باہر کبھی نہ نکلنا، پھر کوئی بات نہیں کرے گا۔
اگر باہر نکلنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، دعوت دینی ہے، توحید بتانی ہے، اگر لوگوں کو پردہ، حیا، یہ سب چیزیں سمجھانی ہیں، لوگوں کو صحابہ اور خلفائے راشدین کی عظمتیں سنانی ہیں، تو پھر تھوڑا بہت سننا بھی پڑے گا نا، پھر تنقیدیں بھی سننا پڑیں گی، اور پھر اعتراضات بھی آئیں گے، سب کچھ آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم ان ساری چیزوں کو سہ جاتے ہو، برداشت کر لیتے ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں اتنا اجر ہے کہ غیر ممنون، جس کا کوئی حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ معاف کرنے کا اجر بتایا گیا، درگزر کرنے کا اجر بتایا گیا۔ لیکن معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کے دو پراسپیکٹس ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے اس کی دو شکلیں ہیں، اس کے دو مظہر ہیں۔ پہلا مظہر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی، ظلم کیا، آپ کا نقصان کر دیا، آپ اس کو معاف کر دیں۔ آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا ملازم ہے، چوکیدار ہے، آفس بوائے ہے، گھر میں کام کرنے والی میڈ ہے، یا آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی بچوں میں سے کوئی ایک، یا ہمسایہ، رشتہ دار، یا کوئی عزیز دوست، یا راہ چلتا ہوا کوئی اجنبی شخص کوئی لفظ بول دیتا ہے آپ کو، یا کوئی بات کر دیتا ہے، یا کوئی نقصان کر دیتا ہے، کچھ بھی، جس چیز نے آپ کو ہرٹ کیا، جس چیز نے آپ کو تکلیف دی، آپ اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اور آپ اگنور کر دیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ رب العزت نے بغیر حساب کے رکھا ہے۔ لیکن ہے بڑا مشکل کام، ہے بڑا مشکل کام۔ آج کل تو معاملہ یہ ہے جناب، کہاں آپ معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ رستے میں جا رہے ہیں کہیں پہ، آپ گاڑی میں ہیں، آپ بائک پہ ہیں، تو آپ کی گاڑی یا سواری کسی کے ساتھ لگی نہیں ہے، لیکن سچویشن ایسی بن گئی جیسے لگنے والی تھی، لگی نہیں، سچویشن ایسی بن گئی، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ شخص جو ہے مڑ مڑ کے اور گھور گھور کے آپ کو ایسے دیکھے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ بولے گا، پتہ نہیں آپ نے اس کو کیا کہہ دیا ہے۔ یعنی معاف کرنا، اگنور کرنا، اسمائل پاس کرنا، برداشت کرنا، درگزر کرنا، یہ تو بالکل ہمارے معاشرے میں ناپید ہو چکا۔ ہر شخص اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے ہر دم تیار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حلیہ بن چکا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری بے برکتی ہے، اسی کی وجہ سے بے سکونی ہے زندگی کے اندر، اسی کی وجہ سے اضطراب ہے، قلق ہے، بے چینیاں ہیں زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، اور آ کے آپ علیہ السلام کے گلے میں چونکہ چادر تھی، اس نے چادر کو ایسے بٹ دیے، اور گلے میں چادر ہونے کی وجہ سے راوی بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی گردن آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں جیسے کہ باہر آنے لگیں، اتنا اس نے زور سے بٹ دیے، اور جب چھوڑا تو کہنے لگا کہ جو تجھے اللہ نے مال و دولت دیا اس میں سے مجھے بھی دو۔ بڑے گستاخانہ لہجے میں رسول اللہ سے بات کرنے لگا، تو رسول اللہ نے وہاں کیا کہا، کیا جواب دیا، کیا کس طرح اس کے ساتھ پیش آئے؟ صرف مسکرا دیے اور اپنے صحابہ سے کہا جاؤ اس کو اتنا اتنا مال عطا کر دو۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر یہ معاملہ ہمارے ہاں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا، یہاں تو بات کر کے کوئی جائے تو جائے کدھر، کسی کی جرت ہے کوئی مجھے بات کر کے دکھائے۔ ایگو لیول ہمارا اس قدر ہائی پریشر پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم کسی کی ذرا سی بات بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا اخلاقی گراوٹ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو پہلا پہلو یہ ہے یہاں پہ کہ کسی کی غلطی، کسی کی زیادتی، کسی کے قصور پر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا پہلو نوٹ کیجئے گا، درگزر کا دوسرا اصول، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز کسی کے ذمے ہے، کسی کے پاس ہے، یا قرض آپ کا کسی کے پاس ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ تنگ دست ہے، کمزور ہے، نہیں دے پا رہا، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معافی کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اس کے والے سے حدیث نوٹ کیجئے گا، نبی اسلام نے فرمایا من نفس عن غریمہ او محا عنہ، جو شخص جو ہے وہ کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے، من نفس عن غریمہ او محا عنہ، اس کے ذمہ قرض ہے یا کسی کے پاس قرض ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ تنگ دست بیچارہ کمزور ہے، چند پیسے دے کے اس کا قرض اتار دیتا ہے۔ فرمایا کان فی ظل العرش یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ یار سودا مہنگا تو نہیں ہے، اگر چند سکے، چند روپے دے کے اگر قیامت کو اتنی گرمی اور شدت، یہاں مسجد کے اندر اتنی گرمی ہے تو قیامت کو کتنی گرمی ہوگی جب سورج جو ہے وہ سوا نیزے کے قریب ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ لوگ بن رہے ہوں گے گرمی کے اندر،
اور تب اللہ آپ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. یار سودا مہنگا تو نہیں. اگر آپ کسی اور ایک اور حدیث نوٹ کیجئے, فرمایا من اعسر معسرا, نبی اسلام فرمایا من یسر معسرا, جس بندے نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی. ایک تنگ دست آدمی ہے, اس کو مہلت دے دی اور اس کے لیے آسانی کر دی, چلو تو ابھی نہیں دے سکتا, جب تیرے پاس ہوں تب دے دے. اس کو مہلت دی. اس مہلت دینے کی وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو اللہ اس کو عرش عظیم کا سایہ عطا کریں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نریٹ کر رہے ہیں. اور ابو الیسر نے جب رسول اللہ کی زبانی یہ حدیث سنی تو اپنی زندگی کا مقصد اور تھیم بنا لیا. ایک رجسٹر لے لیا, ایک کاپی لے لی, اس کے اوپر کھاتا لکھنا شروع کر دیا, لوگوں کو قرضے دینے شروع کر دیے, لوگوں کے قرضے معاف کرنا شروع کر دیے, اور اپنے خادم کو بطور خاص ہدایت جاری کر دی کہ تیرے پاس اگر کوئی تنگ دست آ جائے نا تو فتجاوز عنہ, اس سے درگزر کر لینا, اس کو معاف کر دینا, لعل اللہ ان یتجاوز عنا, تاکہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اپنے خادم کو بطور خاص ہدایت جاری کر دی کہ جو قرض واپس کرے ٹھیک ہے لے لینا, لیکن جو نہیں دے پا رہا ہوگا نا اس کو معاف کر دینا, اللہ ہمیں معاف کرے. بلکہ صحیح مسلم میں امام مسلم حضرت ابو الیسر کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قرض دیا, اور وہ کافی عرصے کے بعد کسی جگہ پہ جا رہے تھے تو رستے میں نظر آیا اور آپ کو دیکھ کے چھپنے لگا. تو انہوں نے دیکھ لیا تھا, آواز دی, ادھر آؤ بھائی, چھپ کیوں رہے ہو, کیا ہوا ہے؟ کہا جی وہ بس نا آپ کے کچھ پیسے دینے تھے تو بس میرے پاس نہیں تھے, اس لیے تھوڑا چھپ رہا ہوں کہ آپ کہیں پوچھے نا. کہا تم نہیں دے سکتے؟ کہا جی تنگ دست ہوں, نہیں دے سکتا. کہا واقعی تم تنگ دست ہو؟ کہا جی واقعی تنگ دست ہوں, جو میں نے تمہیں معاف کیا. وہاں معاف کر کے فوراً مسجد نبوی میں آ گئے اور آ کے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنے لگے, یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیرے بندے کو معاف کیا, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم نے ابو الیسر کو معاف کر دیا ہے. یہ ہے کہ آپ کا حق کسی کے ذمہ, آپ اس کو معاف کر دیں. اور یہ اس کی ایک اور دوسری شکل بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں, اور آپ سنتے رہتے ہیں واقعات کہ چند زمین کی خاطر جو ہے وہ سگے بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, بچوں نے اپنے باپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا. آپ یہ واقعات سنتے رہتے ہیں. نبی اسلام نے فرمایا اس موقع پہ لڑائی کو ختم کروانے کے لیے, فتنے کو ختم کرانے کے لیے, اگر کوئی شخص چاہے وہ حق پہ ہے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نبی اسلام کہ میں اس کو جنت میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو اس موقع پہ جب لڑائی ہو رہی ہے اور قتل و غارت تک نوبت پہنچ سکتی ہے, چاہے وہ حق پہ ہے, جھگڑا چھوڑ دے, بھائی میں چھوڑتا ہوں, پر میں اس کو جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ہے درگزر کرنا, یہ ہے معافی تلافی, یہ ہے معذرت پیش کرنا یا معذرت قبول کرنا. اس کی یہ دو شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ اس کے جو اجر اور ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں وہ ذرا نوٹ کیجئے گا. دیکھیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال کی عمر میں تھے جب مسلمان ہوئے. ذرا میرے ساتھ چلیے گا تھوڑا سا. 30 سال کی عمر میں تھے مسلمان ہوئے, 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. اسلامک لائف کتنی ہے؟ 6 سال صرف اسلامک لائف. اور جب دنیا سے گئے ہیں تو نبی اسلام نے ان کی وفات کے موقع پہ فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے کے لیے. اب یہ مقام کیوں ملا؟ ان کی زندگی میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا لا اجد لاحد من المسلمین غشا فی قلبی. میں نے آج تک اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے نفرت نہیں رکھی, کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا, بغض نہیں رکھا, دشمنی اور بیزاری نہیں رکھی, عداوت اور دشمنی میں نے اپنے دل میں نہیں رکھی. ولا احسد علی احد علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ. اور میں نے کسی مسلمان کو جو خیر ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے میں نے آج تک اس پہ حسد نہیں کیا. شاید اس وجہ سے اللہ نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت عطا کر دی تھی. یہ مقام ملا. امام ابن قیم رحم اللہ کی بات کر لیجئے, انہوں نے اپنی زندگی کا ارادہ بنا لیا. انہوں نے کہا کل الناس فی حل منی, میں نے ہر بندے کو معاف کر دیا, میں کسی کا کوئی کینہ بغض اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتا.
ہر شخص کو معاف کر دیا. اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ پھر ہر شخص کو معاف کرتے. ایک وہ بندہ جو اس شہر میں سب سے زیادہ ان کا مخالف تھا, سب سے زیادہ ان کے خلاف سازشیں کرتا تھا. اب حق تو یہ ہے کہ پھر سب سے پہلے اس کو معاف کیا جائے, اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے. وہ جب فوت ہوا تو اس کے گھر میں گئے, ان کے گھر والوں کو جا کے ضمانت دی اور کہا کہ ہر ماہ اتنا راشن میں تمہارے گھر میں پہنچاؤں گا, کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا. یہ ہے اخلاق کا پہلو. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی, ہندوستان کے بہت بڑے عالم, ان پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا لیکن وہ ناکام ہوا. وہ پکڑا گیا, جیل میں چلا گیا. کافی عرصے بعد واپس آیا, آ کے اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہے میں اتنی دیر جیل میں رہا, اتنے دن کیا کھاتے تھے, کیا کرتے تھے, کماتا تو میں ہوں, کہاں سے انتظام ہوتا تھا؟ کہا جی وہ ایک ثناء اللہ نامی بندہ آتا تھا, مولوی صاحب, وہ آگے راشن دے جاتا تھا, جب ختم ہوتا تھا پھر دے جاتا تھا. یہ ہے اخلاق کا پہلو. اسے کہتے ہیں, دیکھیے یہ اخلاق کا کلائمیکس ہے کہ صرف معاف نہیں کرنا بلکہ معاف کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ حسن سلوک کرنا. یہ ہے اخلاق کا کلائمیکس, اخلاق کی چوٹی, اخلاق کا عروج, کہ صرف معاف نہیں ہے بلکہ معاف کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ حسن سلوک کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے. ان کے پیسے ان کے عمامے پگڑی کے اندر تھے, لیکن کسی نے ان کے پیسے چرا لیے. جیسے آج بھی جیب کاٹ لی جاتی ہے, تو لوگوں کو, ساتھیوں کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود کے پیسے چرا لیے گئے. بد دعا کرنے لگے, اللہم اقطع ید السارق, اللہم اقطع ید السارق, یا اللہ چور کے ہاتھ کاٹ دے, یا اللہ چور کو سزا دے, عبرتناک سزا دے, اس کو ہلاک کر. لیکن عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم ان کان فی حاجت فبارک لہ فیہ, یا اللہ اگر وہ ضرورت مند تھا نا تو اس کے لیے ان پیسوں میں برکت ڈال دے اور اس کی ضرورتیں پوری کر دے. یا اللہ اگر وہ چور تھا, مجرم, عادی مجرم تھا, تو یا اللہ پھر اس کو ہدایت دے دے. یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. لوگ بددعائیں دے رہے ہیں اس چور کو اور یہ دعا دے رہے ہیں اس کو. یہ ہے اخلاق کا لیول. اور یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے دلائل رکھ دیے. اب اگلی بات یہ یہاں نوٹ کیجئے گا, اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ پھر آپ کو بھی معاف کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا رشتہ دار تھے ایک صحابی مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غریب آدمی تھے اور زندگی کا گزر بسر نہیں چلتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ماہانہ وظیفہ ہوگا, آپ زندگی چلائیے اپنی. اب جن دنوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا ہے, تہمت لگی ہے, ان الزام لگانے والوں میں, تہمت لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ بھی تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی سنی سنائی بات آگے کر دی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ میں اس کے ساتھ بڑا اچھے سے پیش آتا ہوں, اس کے ساتھ جو ہے وہ نوازش اور کرم نوازی سے پیش آتا ہوں, اور اس نے کہاں تک کیا الفاظ بول دیے, بائیکاٹ کر دیا اور قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد اس کو ایک پائی بھی نہیں دوں گا. اب یہ ان کا فیصلہ ایک بشری تقاضے کے تحت تھا کہ اس موقع پہ انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بندہ جس پر آپ کے بڑے احسانات ہیں, آپ نے اس کے ساتھ بڑی نوازشیں کی ہوئی ہیں, آپ اس کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں, اور وہ یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ کے گھر کی عزت پہ, آپ کی بیٹی پہ انگلی اٹھانے لگے, تو آپ کو تکلیف, انسان تو پھر انسان ہے نا جی, تکلیف تو ہوتی ہے. تو ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ بشری تقاضے کے مطابق تھا. لیکن جب اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی قرآن میں نازل ہوئی, معاملہ کلیئر ہوا, سارا واقعہ کھل کے سامنے آ گیا, اس پر پھر اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہنے کے لیے آیت نازل کی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے یہ غریبوں مسکینوں کی مدد نہ کرنے کی قسم نہ اٹھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. یہ آیت جب سنی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, بلا یا ربنا, کیوں نہیں ہمارے رب, میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے, بخشش کا طلبگار ہوں. کہا پھر دوسروں کو بھی معاف کرو. پھر معاف کیا اور اللہ سے وعدہ بھی کیا اور پہلے سے ڈبل مصطح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ آپ کو بھی معاف کرے گا. اس لیے کہ آج دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, مجھے معاف کر دے. اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے, یا اللہ میرے سارے معاف کر دے گناہ.
لیکن اپنے دل میں 10 بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کبھی معاف نہیں کرنا. اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ رہا ہے اور دل میں 10 بندے ہیں جن کو معاف کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. سر لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ آپ کو. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ معاف کریں گے تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. اگر آپ معاف کریں گے, اس کی میں آپ کو مثال دوں, جیسے کہ اب یہ ٹیشو کا ایک ڈبہ ہے, اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ ایسے اٹھائے رکھیں ذرا 2 منٹ 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اٹھائے رکھیں ذرا, حالانکہ اس کا وزن کچھ نہیں, لیکن یہ ہے کہ 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ اتنا درد کے ساتھ بھر جائے کہ اب ہاتھ کام ہی نہ کرے. بالکل اسی طرح انسان کا دل گوشت کا لوتھڑا ہے. اب اس دل پہ اپنے کیا کچھ لادا ہوا ہے, کسی کی تنقیدیں, کسی کی سازشیں, کسی کے اعتراضات, کسی کا منہ موڑنا, کسی کے الفاظ, کسی کے جو کچھ باتیں آپ نے دل کے اوپر لادی ہوئی ہیں. تو ڈپریشن نہ ہو, پریشانیاں نہ ہو تو اور کیا ہوں. جو شخص دل میں سمیٹے رکھی جا رہا ساری باتیں, وہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے. اس کو ختم کرے, معاف کرے, بلا دے, درگزر کرے تو دل کو سکون مل جائے گا, دل کو اطمینان ملے گا, ریلیف ملے گا. لیکن اگر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں, جوابی کاروائی کرنا چاہتے ہیں, تو سر کوئلہ پکڑ کے آپ ماریں گے تو پہلے تو اپنا ہاتھ ہی جلائیں گے نا آپ. اس لیے درگزر کرنے والا جو پہلو ہے اس میں بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. درگزر کرنے والا جو پہلو ہے اس میں اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے, اس میں بڑی عافیت رکھی ہے. اس لیے اب یہ آخری نقطہ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ معاف کرنے کی یہاں بات ہوئی ہے تو پھر معذرت کرنے میں بھی ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. معاف کرنا بھی چاہیے, اور اگر اپنے سے غلطی ہو جائے تو معذرت بھی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک وکل ما یعتذر منہ, پہلے تو کوشش کرو کہ جس بات سے یا جس کلام سے یا جس فعل سے تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے وہ کام ہی نہ کرو. پہلے تو کوشش یہ کرو کہ وہ کام ہی نہ کرو, وہ بات ہی نہ کرو کہ جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے. لیکن آخر انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, جذبات کی روح میں بہہ کے بول پڑتا ہے, کچھ کہہ بیٹھتا ہے, کچھ کر بیٹھتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ معذرت کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں نوٹ کیجئے گا, ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم معذرت کرنے کو اپنی بہت بڑی توہین سمجھتے ہیں, اپنی بہت بڑی گستاخی سمجھیں گے. لو میں معذرت کروں, اس طرح میں جھوٹا پڑ گیا, اس طرح میں نیچا ہو گیا, میری عزت کیا رہے گی, میرا بچے گا. سر آپ معذرت کر کے تو دیکھیے, نبی اسلام نے فرمایا کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, اللہ رب العزت معافی مانگنے کی وجہ سے بندے کی عزت میں اور اضافہ کرتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, اور جو شخص اللہ کے لیے جھک جائے, تواضع کر لے, سلام میں پہل کر لے, معذرت کر لے, اللہ رب العزت اس کی عزتوں میں اور اضافہ کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ایک دن 3 صحابی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت بلال, حضرت سلمان فارسی, حضرت صہیب رومی, یہ 3 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مسلمان ہونے کے قریب تھے. تو ان 3 صحابہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سخت الفاظ بول دیے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہ لگا, انہوں نے تینوں کو ڈانٹ دیا, بھئی تم کیوں کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں, تم ایسے الفاظ ان کے بارے میں کیوں بول رہے ہو, ڈانٹ دیا. اور جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہاں جملہ نوٹ کیجئے گا سر جی, نبی اسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, یا ابا بکر لعلک اغبظتہم, اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہو سکتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ان تینوں کو ناراض کر دیا ہے. اور لئن کنت اغبظتہم لقد اغبظت ربک, اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو سمجھو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے. ابو بکر صدیق نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً ان تینوں کے پاس گئے اور جا کے کہا, یا اخوتا اغبظتکم, کیا میں نے تم کو ناراض کر دیا ہے, کیا میں نے تمہیں ناراض تو نہیں کیا, کچھ آپ پریشانی تو نہیں ہوئی, میری بات سے تکلیف تو نہیں ہوئی. وہ آگے سے مسکرائے, نہیں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہاں یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے بندوں کو ناراض کیا, مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کیا. یہاں تک اسلام کی تعلیمات ہیں سر. یہاں معاملہ یہ ہے, نبی اسلام کی جیسے حدیث آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی سے قطع کلامی کرے, ناراض ہو. آج تو سگے بہن بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ سالوں سال پتہ ہی نہیں کدھر ہے, کیا کوئی زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ. اور پھر یہ ہے کہ یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ 3 دن سے زائد جائز نہیں ہے کہ قطع کلامی کرے. اور جو 3 دن کی اجازت دی ہے نا, وہ بھی صرف اس لیے کہ تھوڑی سی علیحدگی ہوگی نا, پھر دوبارہ سے محبت پیدا ہوگی. تھوڑی سی علیحدگی ہوگی نا, جو ظلم کرنے والا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں ظلم کر رہا ہوں, زیادتی کر رہا ہوں. یہ 3 دن کی اجازت اس لیے دی ہے, لیکن کہا 3 دن سے زائد نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 بھائی آ رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ ویعرض ھذا ویعرض ھذا,
ایک منہ موڑ کے ادھر کو مڑ جائے، ایک منہ موڑ کے ادھر کو مڑ جائے، اور ایک رک جائے، پہلے اس کو جانے دو پھر میں جاتا ہوں، تاکہ اس کی اور میری ملاقات نہ ہو جائے، سلام نہ لینی پڑ جائے۔ فرمایا وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، نبی اسلام نے فرمایا ان دونوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ مسلمانوں، اپنا دل صاف کیجئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے نہ، آپ دیکھیں جا کے قبریں بڑی بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں سے جن کے بھی ارادے تھے کہ ہم نے فلاں سے کبھی سلام نہیں لینی، فلاں کے کبھی جنازہ بھی نہیں ہم نے پڑھنا، فلاں کی کبھی شادی میں نہیں جانا، فلاں کی کبھی خوشی میں شریک نہیں ہونا، فلاں کا کبھی یہ نہیں کرنا۔ آج قبریں جو ہے وہ بھری پڑی ہیں، آج ان کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ اس لیے یہ زندگی ہے، اس زندگی کو انجوائے کیجئے۔ انجوائے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے، اور اچھے الفاظ سے پکاریے، اچھے الفاظ سے یاد کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔